الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو مرد اور عورت دونوں سے چلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے نظام میں توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کائنات کے نظام کو درست انداز میں چلانے کے لیے مرد اور عورت کا جوڑا اللہ نے بنایا، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اے لوگو، میں نے تمہارے اندر مردوں اور عورتوں کا جوڑا بنایا۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں صلاحیتوں سے نوازا، وہیں عورتوں کے اندر بھی بے شمار صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا۔ ایک وہ وقت تھا جب اسلام دنیا کے اندر، اسلام کا سورج طلوع نہ ہوا تھا، جب اسلام کی روشنی دنیا میں نہیں پھیلی تھی، اس وقت عورت کا عالم یہ تھا، عورت کو دنیا کے اندر کسی طرح کا کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ دنیا کے اندر عورت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ کفار عرب کا یہ حال تھا کہ جب انہیں کسی بچی کی خوشخبری دی جاتی، جب اسے پتہ چلتا کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا اور یوں سمجھتا تھا کہ یا تو میں ذلت کے ساتھ اسے زندہ رہنے دوں، یا پھر یہ کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دوں۔ قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اور دنیا میں انسان لڑکوں کو مقام دینے والے، لڑکوں کو اپنا سب کچھ قربان، لڑکوں پہ اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے، لڑکوں کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دلانے والے، اور لڑکوں کو عزت کے مقام سے دیکھنے والے، لڑکے دینا لڑکیاں دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ تو خدا کے اختیار میں۔ خدا کہتا ہے یہاں بولی من یشاء اناثا، جسے چاہے میں عورتیں دے دوں، وَيَهَبُ لِمَن یشاء الذُّکُورَ، جسے چاہے میں مرد دے دوں، بچے دے دوں، یہ میرا اپنا اختیار ہے۔
پچھلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر بچی کی پیدائش ہوتے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج یہ حال بن چکا ہے، بچی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے، معلوم ہوتا ہے ایک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ لڑکی ہے، اس کو دنیا میں آنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا، دنیا میں آ کر وہ سانسیں لینے کا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ باپ اتنا ظالم بن جاتا ہے، ماں اتنی ظالمہ بن جاتی ہے، اسے پسند نہیں ہے کہ بیٹی کی شکل میں وہ اپنی اولاد کو جنم دے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولے، ہمیشہ کے لیے ماں کی کوکھ میں اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بیٹی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے والوں، آؤ 1400 سال پہلے میں حضور اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر لے چلوں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، چار بیٹیاں حضور کے گھر میں پیدا ہوئیں، اور اللہ کے نبی بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا، بیٹی کو وہ بلند رتبہ عطا فرمایا کہ اگر کسی کو لڑکیاں اللہ عطا کر دے اور وہ لڑکیوں کی وجہ سے اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالا اور وہ ان آزمائشوں کے اندر صبر اختیار کر لے تو فرمایا کن لہ سترا من النار۔ قیامت میں جب ساری دنیا، سارا عالم نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی دنیا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، ہر کوئی بچنے کی کوشش کرے گا، ایسے عین موقع پر جب نہ باپ ساتھ دے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بھائی ہمارے لیے مدد کے لیے آئے گا، نہ ہمارا رشتہ دار، نہ ہمارا کوئی عزیز و اقارب، نہ ہمارا کوئی جگری دوست وہاں نصرت کے لیے آئے گا، وہاں اللہ اکبر حضور نے ارشاد فرمایا آج اگر کوئی بیٹی کی مصیبتوں پر صبر کر لے، بیٹی کی پیدائش پر، آزمائش پر صبر کر لے تو فرمایا کن لہ سترا من النار، قیامت میں وہ جہنم میں جانے سے تمہارے لیے آڑ بن جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جائے، وہ لڑکی کی اچھی پرورش کرے، بالغ ہونے پر اس کی اچھی جگہ نکاح کرے تو فرمایا وہ جنت میں اس طرح، میں اور وہ اس طرح داخل ہوں گے، دخلت انا وہو، میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے، کہاتین، اور اپنی اللہ کے نبی نے 2 انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوگا۔ آج ہماری لڑکیاں ہمارے لیے بوجھ بنی بیٹھی ہیں، وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے سینے میں دل رکھا ہے اور دل کے اندر درد رکھا ہے، وہ کبھی اپنی بیٹی کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گا۔ ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے دل میں اگر دل کے بجائے دل کی شکل میں پتھر کی سل رکھا ہے تو وہ سمجھے اللہ اکبر۔ میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا مقام بتاؤں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی پکڑ کے چلنے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کھانا کھانے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضور کے گھر تشریف لاتی، حضور کے گھر تشریف لاتی یا حضور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی بیٹی کو آگے چل کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مقام پہ لے کر آتے، اپنی جگہ لے کر آتے، اور اللہ اکبر اپنی کالی کملی کو اور اپنی چادر مبارک کو بچھا کر کے اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھا دیا کرتے تھے اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کرتے تھے وہ لوگوں بیٹی کو ذلت کا سبب سمجھنے والوں، بیٹی کے مقام و مرتبے سے نااہل ناواقف لوگوں، جانو کہ بیٹی کا مقام کتنا اونچا ہے، بیٹی عزت کے لیے آتی ہے، بیٹی کوئی ذلت و خواری کا سبب نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کیسے کیسے لوگ آئے ہیں،
جو بیٹی کی پیدائش پر بیٹی کو مرنے پہ بلکہ ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ معصوم سی چھوٹی سی بچی پیدا ہوئی، 1 نہیں 2 نہیں 7 گولیاں اس کے سینے پہ داغی گئیں۔ شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا، آج باپ نہیں، باپ کی شکل میں بھیڑیا بنا ہوا ہے، ماں نہیں بنی ہوئی ہے، بلکہ بیٹیوں کا کوئی مقام دنیا کے اندر آج نہیں ملا۔ بیٹیوں کو وہی مقام دیا گیا جو آج سے 1400 سال پہلے اسلام کے آنے سے دیا جاتا تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں میرے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں کسی سفر کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے زندہ سلامت رکھنا، بیٹی پیدا ہو جائے میری آنکھیں اسے دیکھنے نہ پائے، میرے آنے سے پہلے اسے قتل کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا۔ اللہ اکبر۔ میں جب سفر سے واپس آیا، بیٹی کی معصوم ادائیں، میرے پاس ایک لڑکی آئی، مجھے دیکھ کر کے میرے پاس آ گئی، میری گود میں کھیلنے لگی۔ بیوی نے جب دیکھا کہ بیٹی کی محبت باپ کے دل میں آ گئی ہے تو اس ماں نے اس باپ سے کہا کہ یہ بیٹی پڑوسن کی بیٹی ہے، ہماری بیٹی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ معصوم سی بیٹی سے صبح کھیلتا، شام کھیلتا، جب وہ کسی کام کے لیے چلا جاتا شام کو واپس آتا تھکا ہارا، پسینے میں ڈوبا ہوا۔ جب گھر واپس آتا تو وہ معصوم سی بیٹی اس کی گود میں کھیل کر اس کی تکلیف کو دور کیا کرتی تھی، اس کی مصیبتوں کے غموں کو ہلکا کرنے کا سبب بنا کرتی تھی۔ وہی معصوم سی بیٹی جب 2-4 سال کی ہو گئی تو ماں نے دیکھا کہ بیٹی کی محبت باپ کے دل میں بڑی گھر کر گئی ہے اور باپ کے دل میں بیٹی کی محبت بڑی ہو گئی ہے، لہذا ماں نے کہہ دیا کہ یہ کسی اور کی لڑکی نہیں ہے، پڑوس کی لڑکی نہیں ہے، تمہارا اپنا خون ہے۔ اچانک وہ محبت غضب میں بدل گئی، وہ نفرت میں بدل گئی، وہ سارا کا سارا پیار غصے میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ابھی جو بچی سے محبت کر رہا تھا اچانک وہ نفرت کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن وہ باپ کہنے لگا کہ مجھے اس بچی کو سیر کرانے کے لیے لے جانا ہے۔ وہ معصوم سی بچی کو ماں نے تیار کروایا اور اسے نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہنا کر باپ کی انگلی پکڑوا کر کے لے کر باپ کی انگلی پکڑوا دی۔ باپ اپنی معصوم سی بچی کو انگلی پکڑ کے لے کے چلا، ساتھ میں چلتے چلتے پھوڑا بھی لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ کسی ویرانے میں پہنچا، جنگل میں پہنچا، گڑھا کھودنے لگا، وہ معصوم سی بچی دیکھتی کہ باپ بڑی محنت کر رہا ہے، باپ بڑی کوشش کر رہا ہے اور سارا کا سارا جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ معصوم سی بچی اپنی باپ کے پاس دوڑ کر آتی، کہتی ابا آپ اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، آپ کا یہ مصیبت اٹھانا میرے دل پہ بڑا بار محسوس ہو رہا ہے۔ بچی بار اپنے باپ کو سمجھاتی جا رہی تھی، لیکن میرے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، میرے جسم کے اندر میرے سینے کے اندر دل نہیں بلکہ پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی۔ میرے معصوم سی بچی کی معصوم ادائیں بھی میرے دل کو نرم نہ کر سکیں، میرے معصوم سی بچی کی آوازیں بھی مجھے تڑپا نہ سکیں، میرے معصوم سی بچی کی وہ آہیں بھی میرے دل کو تڑپا نہ سکیں، لرزا نہ سکی، میرے جسم سب کبھی تاری نہ ہو سکی۔ میں اپنی معصوم سی بچی کو بلا کر کہنے لگا وہ دیکھو گڑھے کے اندر کیا ہے۔ وہ معصوم سی بچی اپنے باپ کے اشارے پر جب گڑھے کے اندر دیکھا تو معصوم سی بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر میں نے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ اور اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی مجھے وہ بچی تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، روتی رہی، بلکتی رہی، لیکن مجھے اس کے رونے نے میرے دل کو نرمایا نہیں۔ میں اس کے آوازوں کے باوجود، اس کے رونے کے باوجود وہ معصوم سی بچی کہتی تھی ابا میں آپ کے
لیے بوجھ نہیں بنوں گی، ابا میں آپ کے لیے کوئی مصیبت کا ذریعہ نہیں بنوں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، میں آپ کی پرورش میں نہیں رہوں گی، میں اکیلی کہیں دور چلی جاؤں گی، میں کسی کے یہاں کام کر لوں گی، ابا میں تمہارے یہاں ساتھ نہیں رہوں گی۔ لیکن میرے نہ جانے میرے دل پر کون سا شیطان سوار تھا، میں نے اس معصوم سی بچی کو گڑھے میں ڈال کر کے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ آج اس کی وہ چیخیں جب سنائی دیتی ہیں، آج اللہ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی شمع میرے دل میں روشن فرمائی۔ آج مجھے وہ معصوم سی بچی کی جب آوازیں یاد آتی ہیں، اس کا روتا ہوا چہرہ میرے سامنے نظر آتا ہے، اس کا بلکتا ہوا وہ چہرہ نظر آتا ہے، اس کی وہ آہیں مجھے سنائی دیتی ہیں تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، میری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی ذرا یہ تو بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے گا؟ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو آپ کا چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام وہ بڑی عظیم نعمت ہے کہ جب کوئی ایمان میں داخل ہوتا ہے، ایمان سے پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بیٹی کو وہ مقام وہ رتبہ نہیں دیا جاتا جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جب معصوم سی بچی جب بڑی ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد باپ یہ دعا کرتا ہے، جس بچی کو میں نے پر کی پرورش میں نے اپنی ساری جوانی کھپا دی، میں نے محنت مزدوری کر کے اپنی بچی کا اچھی جگہ نکاح کروا دیا۔ باپ کی یہ آرزو ہوتی ہے، باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ نکاح ایسے مقام پر ہو، نکاح کے لیے جوڑا ایسا منتخب کرے کہ وہ جوڑا اس بیٹی کو وہ شوہر اس بیٹی کو ہمیشہ کا سکھ دے، ہمیشہ کی راحت دے۔ کون چاہتا ہے کہ میری بیٹی جب رخصت ہو تو اس کو گھرانہ ایسا ملے کہ اس کا شوہر اس پہ ظلم کرنے والا ہو؟ آج دنیا کے اندر باپ کینسر کی بیماری کو تو برداشت کر لیتا ہے، شوگر کی بیماری کو برداشت کر لیتا ہے، یا اسی طرح کی مہلک بیماریوں کو تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے برداشت نہیں ہوتا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رخصت کرنے لگے تو آپ کی چادر پھٹی پرانی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو چادر اوڑھی گئی پھٹی پرانی تھی۔ حضور نے میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، جاؤ جا کر میری بیٹی کے لیے کوئی ایسی چادر لے کر کے آؤ، جو چادر ہے وہ چادر پھٹی پرانی ہے۔ میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر حضور کی خدمت میں پیش کی، وہ چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ اڑائی۔ حالانکہ وہ چادر اس قابل تھی کہ 17 پیبند اور 17 ٹانکے اس چادر پہ لگی ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی آج تو دنیا کے اندر 17 پیبند والی چادر اپنے اوپر اوڑھ لے، قیامت کے دن جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ پوشاک کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے کھانے، اچھے عمدہ سے کپڑے پہن کر بھی ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانا نہ آیا، اللہ کا کلام پڑھنا نہ آیا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے نہ آیا۔ ہم تو ساری زندگی کھا کر بھی اللہ کے ناشکر بندے بنے بیٹھے، اور وہ تو ساری زندگی مصیبتیں جھیل کے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے 3 میل کا سفر طے کر کے جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے ہوئے اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے 3 میل کا سفر طے کیا۔ واپس آتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آ کر کہنے لگا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر وہ تحفہ دیا، آج تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کو وہ تحفہ نہ دیا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تحفہ دیا، کیا جہیز دیا؟ بیٹا باپ
باپ کہنے لگا، دیکھنے والوں نے سونے چاندی کا جہیز دیکھا، کپڑوں کا جہیز دیکھا، سامان کا جہیز دیکھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے 3 میل کا سفر طے کیا اور ہر قدم پر میں نے اپنی بیٹی کے لیے دعائیں مانگتا چلا گیا۔ اللہ سہاگن، میں نے اپنی بیٹی کو سہاگن دیکھا ہے، سہاگن ہی اللہ اس کو دنیا سے اٹھانا۔ 3 میل کا سفر طے کیا، ہر قدم پہ اپنی بیٹی کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ باپ بیٹی کے اوپر ظلم کرنے والے شوہر کو کیا پتا، بیٹی کے اوپر ظلم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے شوہر کو کیا علم کہ کتنی محنتوں کے ساتھ، کتنی مصیبتوں کے ساتھ اور کتنی تکلیفوں کے ساتھ ایک باپ اپنی بچی کو رخصت کرتا ہے۔ سارا دن محنت مزدوری کر کے وہ کبھی مسجد کے نلکے سے آ کر کے پانی پی لیتا ہے، یا جہاں پر کوئی پانی رکھا ہوا ہے وہ پانی پی لیتا ہے، اور اس سے پوچھا جائے کہ خرید کر پانی پینے میں کیا حرج ہے، کہتا ہے 10 روپے 20 روپے کا باٹل خرید کر اگر آج میں پانی پی لوں گا، کل کو میں اپنی بیٹی کے اوپر لال اوڑھنی شادی کے لیے ہاتھ کو پیلے کیسے کروں گا؟ اتنا ظلم اپنی بیویوں پہ نہ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خدا کا دربار سجے گا، نبی بھی موجود ہوں گے، سارے انبیاء موجود ہوں گے، دنیا کے سارے انسان موجود ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ہوگا، ہمارا دامن ہوگا، بیوی کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کے دربار میں بیوی پوچھے گی کہ اللہ پوچھو اس ظالم شوہر سے کس جرم کی بنیاد پر اور کس غلطی کی بنیاد پر، کس خطا کی بنیاد پر، کس گناہ کی بنیاد پر یہ مجھ پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اللہ وہ قیامت دنیا تو عمل کی جگہ تھی، وہاں انصاف کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ آج انصاف کا دن ہے، آج اللہ انصاف کا دن ہے، اللہ ساری دنیا کے سامنے آج میں یہ چاہتی ہوں کہ سب کے سامنے مجھے انصاف ملے۔ اللہ کا دربار ہوگا اور اس وقت انسان یہ کہے گا، اس کے دل میں یہ تمنا ہوگی کاش کہ زمین پھٹ جاتی اور میں زندہ زمین میں دفن ہو جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ دل میں بٹھا لیں کہ بیٹی دنیا کے اندر کوئی بوجھ بن کے نہیں آتی بلکہ رحمت کا ذریعہ بن کے آتی ہے۔ بیٹی رحمت کا سبب ہوتی ہے، زحمت کا سبب نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری دنیا سے جانے کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل میرے دنیا سے جانے کا وقت آیا، پیغمبر دنیا میں آتے تھے، آپ دنیا میں آیا کرتے تھے اور آپ دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا کرتے تھے، میں آخری نبی، میں آخری رسول، میں آخری پیغمبر، میرے بعد تو آپ کو دنیا میں آنے کا بھی کوئی ذریعہ بنے گا، میرے بعد بھی آپ دنیا میں آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے ایک ڈیوٹی یہ بھی لگائی ہے، ایک کام مجھے دیا ہوا ہے، آپ دنیا میں نہیں رہیں گے لیکن پھر بھی میں دنیا میں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اے فرشتے یہ بتا دے تو دنیا میں کس کام کے لیے آئے گا؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے میں اللہ کا سلام عرشوں سے فرشوں پہ اس باپ کے لیے لے کر کے آیا کروں گا۔ جانو اپنی بیٹیوں کے، جس کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے باپ کا مقام کتنا اونچا ہے، اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس باپ کی بلندیوں کا کیا کہنا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور اپنے دل کا دکھڑا سنانے کے لیے، اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے بیٹے کام نہیں آتے، بیٹیاں کام آتی ہیں۔ اور بیٹیوں کے لیے، اور جب باپ مصیبتوں سے نڈھال ہوتا ہے اور تکلیفوں سے غموں کے بادل اس کے اوپر چھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ کاندھے سے کاندھا ملا کر باپ کے بوجھ، دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ذریعہ بننے والی وہ بیٹے نہیں ہوا کرتے، بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ مرنے کے بعد بھی اگر آپ نے دینی تعلیم بچہ اور بچی کو پڑھایا ہے تو سب سے زیادہ اگر قرآن پڑھ کے یا کچھ سورے پڑھ کے
اگر کوئی زیادہ سے زیادہ بخشے گا تو وہ بیٹے نہیں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دو ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک کو تعلیم دلانا ہے تو کہنے لگے کہ اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کو تعلیم دوں، بیٹے کو پڑھاؤں یا بیٹی کو پڑھاؤں، تو کہنے لگے کہ بیٹے کو نہیں بیٹی کو پڑھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، لیکن بیٹی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتی ہے۔ جب یہ بیٹی دنیا کے جب یہ بیٹی کسی گھر کے جہاں جائے گی، اولاد ہوگی، وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائے گی، وہ خاندان بھی سنبھالے گی، وہ یہ خاندان بھی سنبھالے گی۔ اسی لیے کہا بچہ پڑھتا ہے تو فرد پڑھتا ہے، بیٹی پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری بیٹیوں کو رحمت کا ذریعہ بنائے، آخرت میں ہمارے لیے جہنم میں جانے سے چھٹکارے کا ذریعہ بنائے۔ اور اب تک جو ہم اپنی بچیوں کو ہمارے لیے بوجھ سمجھا کرتے تھے، اللہ ہمارے لیے ان کو بوجھ سمجھنے کے گناہ کو اللہ معاف فرما دے، اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔